الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الخلائق والبریات وعالم الجہر والخفیات وبیدہ ملکوت الارضین والسماوات والصلاة والسلام علی النبی الأمی القرشی الہاشمی الابتہی المکی المدنی المبعوث علی العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الشاکرین الصابرین الراشدین المہدیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تعطی اکلها کل حین۔ اپنی زبان بے زبانی سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے قرآن کا قاری اور اے میرے قرآن کا سامع، کیا تو غور و فکر سے کام نہیں لیتا، تفکر و تدبر سے نہیں کام لیتا؟ کیا تو یہ دیکھتا نہیں کہ اللہ نے کلمۃ الطیبہ کی مثال ایک شجرۃ الطیبہ سے دی ہے، اور اس شجرۃ الطیبہ کی عظمت یہ ہے کہ اس کی جڑ زمین پر ثابت ہے، قائم ہے، اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور ہر زمانے میں موسم و حالات کے تغیر و تبدل سے بے نیاز رہتے ہوئے وہ پھل دے رہا ہے اور دیتا رہے گا۔ تو یہ شجرۃ الطیبہ جو کلمۃ الطیبہ کو تسلیم کرانے کا
اور اس کی معرفت کرانے کا وسیلہ ہے، تو یہ شجرۃ الطیبہ کون سا ہے؟ اس دھرتی کے سینے پر وہ کون سا ایسا درخت ہے کہ جس کی جڑ زمین پر قائم ہے اور جس کی شاخیں آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں، اور ہر زمانے میں وہ عالم انسانیت کو نفع پہنچا رہا ہے۔ جب اس کی تفسیر کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں تو علماء اہل حدیث میں سے ایک بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، علامہ وحید الزمان خان صاحب دہلوی۔ ان کی کتاب کا نام ہے لغات الحدیث، جلد نمبر 2۔ اس میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ شجرۃ الطیبہ کون سا ہے؟ الشجرۃ الطیبۃ رسول اللہ وعلی فرعھا وعنصرھا فاطمۃ وثمرتھا الحسن والحسین، کہ یہ شجرۃ الطیبہ جو ہے حقیقتاً یہ ذات رسول پاک ہے، یعنی ہمارے نبی معظم محمد الرسول اللہ کا درود پڑھیے گا، صلوات۔ دوسرا نام شجرۃ الطیبہ ہے، اور اس شجرۃ الطیبہ کی جو شاخ ہے وہ علی ولی اللہ ہے، یعنی جڑ رسول اللہ ہے اور اس کی شاخ علی ولی اللہ ہے، اور اس شجرۃ الطیبہ کا عنصر سیدہ بطول عذرا خاتون جنت ہے، اور اس شجرۃ الطیبہ کا ثمر الحسن والحسین رسول پاک کی اولاد یعنی حسنین شریفین کریمین ہیں۔ تو اللہ نے اس گھرانے کو شجرۃ الطیبہ قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی عصمت وجعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب، کہ اللہ نے ہر نبی کی اولاد کا جو سلسلہ جاری کیا ہے وہ اس کے اپنے صلب سے، اولاد نرینہ سے جاری رکھا ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے میری ذریت کا، جعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب، اللہ نے میری اولاد کا جو سلسلہ ہے وہ علی کی اولاد سے، صلب علی سے جاری و ساری رکھا ہے، لیکن علی کی ساری اولاد میری اولاد نہیں ہے۔ وَلَا اتصال لذریۃ النبی بعلی الا من جہت فاطمہ، علی کی وہ اولاد محمد کی اولاد قیامت تک کہلواتی رہے گی جو علی و فاطمہ کے وسیلے سے ہے۔ مرج البحرین یلتقیان، وہ جو دو سمندر اللہ نے ملائے ہیں، اور آخر میں جا کر کیا ہے، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، بڑے موتی کا نام حسن ہے اور چھوٹے موتی کا نام حسین ہے۔ تو قرآن کی آیات گواہی دے رہی ہیں کہ بے شک حسین و حسن صلب علی ابن ابی طالب سے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ اولاد رسول ہیں، حقیقتاً یہ فرزندان رسول ہیں، یعنی قرآنی فیصلے کے مطابق ہمارا رسول صاحب اولاد ہے۔
جن کے وسیلے سے؟ حسین اور حسن کے وسیلے سے. اور یہی وہ رسول کی قربا ہے یہ جن کے لیے اللہ کو رسول سے فرمانا پڑا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، کہ میں تم سے کسی قسم کے تبلیغ دین اسلام کے اجر کے متعلق سوال نہیں کرتا، لیکن اگر سوال کرتا ہوں وہ بھی جو میں نہیں کر رہا بلکہ قل فرما کر اللہ مجھ سے سوال کروا رہا ہے. تو وہ سوال کیا ہے؟ میں اپنے قربا کی مودت کا تم سے سوال کرتا ہوں. اب پھر یہاں پر جب ہم تفاسیر کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ رسول کے وہ قربا کون ہیں جن کو اللہ نے یہ مقام عظمت بخشا ہے کہ ان کی مودت کو اللہ نے اجر رسالت قرار دے دیا ہے، تو ہم جب تفاسیر خاصہ اور عامہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو تفسیر حسینی، تفسیر الکشاف، تفسیر رفاعی، تفسیر ابن کثیر، کتاب الفصول المہمہ، کتاب کفایہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ من قرابتوں کا، وہ آپ کے قریبی کون ہیں کہ جن کی مودت کو اللہ نے اجر رسالت قرار دیتے ہوئے واجب قرار دے دیا ہے؟ تو صاحب وما ینطق عن الہویٰ نے، ناطق قرآن نے، خدا کی منہ بولتی زبان نے فیصلہ کن فیصلہ سناتے ہوئے ارشاد فرمایا علی و فاطمہ والحسن والحسین، یہ ہیں وہ رسول کے قربا جن کی مودت اجر رسالت قرار دے دی گئی. تو جن کی مودت کا یہ مقام تھا کہ اللہ نے اسے رسول پاک کی رسالت کی تبلیغ پر اجر قرار دے دیا، اور جسے قرآن نے، جنہیں قرآن نے، حسین و حسن کو قرآن نے رسول کی اولاد منوایا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ کے تحت رسول کے بیٹے منوایا. لیکن رسول کی اولاد کے ساتھ جو مسلمانوں نے وصال رسول کے بعد بالخصوص کربلا کے میدان میں جس انداز میں اجر رسالت ادا کیا ہے، جس طریقے سے اجر رسالت ادا کیا ہے، حالانکہ اللہ کا قرآن میں فیصلہ ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت بھیجتا ہے. اس سے بڑھ کر رسول کے لیے اذیت کیا ہوگی کہ رسول کی اولاد کا کربلا کے میدان میں ایسا خون بہایا گیا کہ آج تک صاحبان عدل و انصاف ان کے غم میں خون کے آنسو برساتے چلے آ رہے ہیں. ابھی جب یکم محرم کو میں اس امام بارگاہ میں ادارے کے علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب کے ادارے کے اس امام بارگاہ میں حال میں حاضر ہوا تھا، سید محسن نقوی صاحب کے عشر المحرم الحرام کے سلسلے میں جب میں نے پہلی سے لے کر شب دہم تک تقاریر کی، ہر طرف سے روشنی ہی روشنی تھی، کمکمے تھے، بلب، ٹیوبز، لائٹس، ہر شے موجود تھی. لیکن آج شام غریبہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ روضہ رسول کا چراغ بجھ چکا. آج کی شب وہ شب ہے کہ گھرانہ رسول کا چراغ بجھ چکا ہے. شام غریبہ کی طرف رجوع کرنے سے پہلے میں اتنا عرض کرتا چلوں
کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نماز ظہر کے بعد عصر کے بعد میری آنکھ لگ گئی، میں حجرے میں سو گئی، عالم خواب میں مجھے رسول کی زیارت ہوئی، رسول پاک کی زلفیں کھلی ہوئی تھی، بالوں میں خاک پڑی ہوئی تھی، اور رسول پاک کی ریش مقدس خاک اور خون کے ساتھ تر نظر آ رہی تھی۔ تو میں نے اسی عالم خواب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب آپ کا وصال ہوا تھا اس وقت تک تو آپ کی صورت اس طرح نہیں تھی، آج چہرہ بھی خاک اور خون میں ڈوبا ہوا ہے اور سر بھی خاک اور خون آلودہ ہے، یا رسول اللہ خیر تو ہے؟ تو رسول پاک نے روتے ہوئے مجھ سے فرمایا ام سلمہ جا جا کر اس شیشی کو دیکھ جس میں میں کربلا کی خاک دے گیا تھا۔ میں تجھے کہہ کے گیا تھا کہ جب یہ خاک خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا۔ بی بی کہتی ہے اتنا سننا تھا، میں تڑپ کر حجرے سے دوڑی، قریب والے حجرے میں جا کر جب میں نے دونوں شیشیوں کو دیکھا، ایک رسول دے گئے تھے، ایک چلتے وقت حسین دے گئے تھے، ان کی خاک خون بن کر ابل رہی تھی۔ میں نے سر پیٹ کر کہا ہاشمی خاندان کی عورتوں آؤ ہم لٹ گئے۔ مرحبا مرحبا، یہ رونے کی رات ہے، یہ پرسہ دینے کی رات ہے۔ آج کی رات وہی رات ہے جو کربلا کے لٹے ہوئے رونا چاہتے ہیں، کوئی انہیں رونے نہیں دے رہا۔ جب میں نے ہاشمی مستورات کو بلا کر کہا کہ میں نے رسول کا یہ عالم دیکھا ہے، ہم اجڑ گئے، ہم لٹ گئے، تمام ہاشمی اور مستورات جب روضہ رسول کے قریب ہم گئے تو دیواروں سمیت مزار لرز رہی تھی، یا اتنے میں نے دیکھا میری بیٹی سغرا کمر جھکی ہوئی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رو کے کہہ رہی ہے نانی ذرا ٹھہر جاؤ، میں نے ابھی خواب دیکھا ہے، ایک خون کا دریا ہے جس میں میرا بابا حسین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا یہ پرسہ قبول کرے۔ عزاداروں، رونے والوں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، لیکن آج جو میں نے دیکھا ہے، کیونکہ کل رات کی تقریر کے بعد مسلسل اس وقت تک مجھے جو سفر اختیار کرنا پڑا ہے، اس میں نے آج صبح سے لے کر اب لاہور میں انٹر ہوتے وقت تک یہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جوک در جوک جہاں جہاں مجھے قبرستان نظر آئے، جہاں جہاں راستے میں مجھے قبرستان نظر آئے ہیں، میں نے وہاں دیکھا ہے لوگ جوک در جوک تازہ مٹی اٹھا کر اپنے بزرگوں کی عزیزوں کی قبروں پر ڈال رہے تھے، اور کچھ لوگ پھول لے کر، کچھ لوگ پھول کی پتیاں لے کر ان کے قبروں پر بکھیر رہے تھے۔ میں کسی فتوے میں جانا نہیں چاہتا، میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں آج 1400 سال کے بعد کچھ مسلمان اپنے بزرگوں کی قبروں پر تو مٹی ڈال رہے ہیں، پھول بکھیر رہے ہیں، لیکن آؤ ذرا کربلا میں دیکھو، غریب کربلا کی شہادت کے بعد
دو کام ظلم بھرے فوراً ہوئے ہیں. پھر عرض کرتا ہوں، جلدی نہیں کرتا. غریب کربلا کی شہادت کے بعد دو ظلم بھرے کام باقی مظالم کے علاوہ فوراً وجود میں آئے ہیں. پہلا کام کیا ہے؟ جیسے شمر نے غریب کربلا کا سر تن سے جدا کیا تو جدا کرنے کے بعد اس نے اٹھایا. مجھے معاف رکھنا اگر کسی کے لیے سخت کلمات ہوں، میں معافی مانگ رہا ہوں. میں نے کل بھی عرض کیا تھا، علامہ صاحب نے بھی پڑھا ہوگا کہ اس شمر ملعون نے امام حسین کو جلدی سے ذبح نہیں کیا، جلدی سے شہید نہیں کیا، بلکہ یہ غریب کربلا پر خنجر اس نے چلایا نہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا 12 ضربیں چلائیں، قطن نہیں چلائیں، بلکہ اس نے کیا کیا؟ عربی میں ضرب کہتے ہیں یوں جھٹکے دے دے کر مارنے کو. اس نے غریب کربلا کی گردن پر خنجر کو جھٹکے دے دے کے مارا. 2 جھٹکے لگانے کے بعد رک جاتا تھا، پھر 2 جھٹکے مارنے کے بعد پھر رک جاتا تھا، پھر کچھ جھٹکے دینے کے بعد پھر رک جاتا تھا. اس کے ایک ساتھی نے پوچھا، شمر تجھے تو جلدی ذبح کرنا چاہیے تھا، یہ تو آرام آرام سے حسین کو ذبح کیوں کرتا رہا؟ سن لو گے، برداشت کر لو گے، گھروں میں جا کر پرسہ دیتے رہو گے. یہ ظالم کہنے لگا جب میں خنجر ضرب چلاتا تھا، خنجر جھٹکے دے کے مارتا تھا، جب حسین کی گردن کی 2 پیاسی رگیں کٹ جاتی تھی تو میں چھوڑ دیتا تھا تاکہ میں دیکھوں زہرا کا لال تڑپتا کیسے ہے. ہے حسین، ہے حسین، ہے حسین. اندھیرے میں بیٹھ کر رونے والوں، آج کی رات بیویوں کے بال کھلے ہوئے ہیں، آج کی رات سکینہ ٹماٹے کھا رہی ہے. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ حسین زہرا کا لال ضرب کھانے کے بعد تڑپتا کیسے ہے. کبھی حسین کا دایاں رخسار ریت پر آتا، کبھی حسین کا بایاں رخسار ریت پر آتا. ایک یہ ظلم ہوا ہے. دوسرا ظلم جب اس نے سر تن سے جدا کیا ہے تو غریب زہرا کا سر اس نے کیسے اٹھایا ہے؟ حسین کا سر تھا یوں ہاتھوں پر. نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جو رونے کے لیے بیٹھے ہو، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، مظلوم زہرا کا سر جو اس نے اٹھایا ہے جدا کرنے کے بعد گردن سے، کیسے اٹھایا؟ یوں ہاتھوں پر؟ نہیں. سینے پہ رکھا؟ نہیں. سر پہ رکھا؟ نہیں. اور رونے والوں، جسے بطول نے چکیا پیس پیس کے پالا تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمارے اندر قوت برداشت نہیں ہے. اس نے ظلم بھرا ہاتھ حسین کی زلفوں میں ڈالا، ڈال کر کتاب کا نام لے لوں، چونکہ ماحول ایسا ہے کوئی گھبرا کر نہ روئے. سر میں بالوں میں ہاتھ ڈالا، کتاب کا نام ہے سراج غم. میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. حسین کو بالوں سے پکڑ کر اپنا بازو ہلاتا ہوا فخر کے ساتھ یہ چلا. ادھر چلا، ادھر ڈھول بجنے لگے، تالیاں بجنے لگی، شہنائیاں بجنے لگی. اور رونے والوں، اب اس نے دیکھا کہ حسین کے لب ہلے، سمجھ گیا شاید حسین بد دعا کر رہا ہے. اب جو کان لگایا اس کی انتہائی حیرت نہ رہی. حسین نے 3 بار کہا عباس. ہے حسین، ہے حسین.
آج کی رات دھاڑے مار کر رو لو، آج کی رات منہ سر پیٹ کر رو لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 3 مرتبہ زہرا کے لال نے کہا عباس عباس آ دیکھ زہرا کا بیٹا کیسے لوٹا گیا، لے لو ذرا سانس لے لو، مسلسل رونا ہمارے بس میں نہیں ہے، ذرا سانس لے لو۔ مجھے معاف رکھنا، میں رخ کر رہا ہوں حضرت علامہ الحاج ہمارے سب کے سرپرست روحانی باپ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب کی طرف سے، قبلہ میں ہاتھ باندھ کر پوچھ رہا ہوں، کیا آج کی ساری رات حسین کا سر ہولی کے گھر میں تندور میں نہیں رہا؟ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ جی جی بابا، میں پھر کہتا ہوں، رو لو، آج رونے کی رات ہے، اللہ جانے اگلے سال کون رہے یا نہ رہے۔ آج بطول کا پہلو سے ہاتھ اٹھا ہوا ہے اور رو رو کے کہہ رہی ہے بابا میرے غریب کا جرم کیا تھا۔ لے لو سانس، لے لو سانس، لے لو، مسلسل ہم نہیں رو سکتے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، سانس لے لو۔ سارے شام غریباں کے آج کی تقاریر میں واقعات پڑھے جاتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، سارے علماء، سارے ذاکرین واعظین پڑھتے ہیں، لیکن آج کی رات یاد رکھنا، غریب زہرا کا سر تن سے جدا ہونے کے بعد کربلا نہیں رہا۔ میں اب یہاں جلدی نہیں کروں گا، میں بڑے آرام سے پڑھوں گا۔ آج کی رات جو شام غریباں ہے، امام مظلوم کا سر کربلا میں نہیں رہا۔ جیسے شمر نے جدا کیا، عمر ابن سعد نے خولی ملعون کو بلایا، کہا یہ سر سنبھال۔ کیا کروں؟ کہا اسے جلدی کر۔ کوفے میں دربار برخاست ہونے سے پہلے حسین کا سر ابن زیاد کی کچہری میں پہنچا اور اسے فتح کی مبارکباد دے۔ تھکو نہیں، تھکو نہیں، عشق کبھی تھکا نہیں کرتا۔ زہرا کا گھر لٹ گیا، یہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، اسے مبارکباد دے۔ اس نے غریب زہرا کا سر لیا، یوں لیا، ہولی ملعون نے لے کے کہاں رکھا؟ اب مجھے معاف کر دینا اگر کوئی برداشت نہ کرے، گودی میں رکھا؟ نہیں۔ سینے پہ رکھا؟ نہیں۔ ہاتھوں پہ رکھا؟ زین پہ رکھا؟ اور سید و غیر سید و رونے والوں، واسطہ حسین کی مظلومیت کا مجھے معاف کر دینا۔ گھوڑے کی زین کے پیچھے ایک توبرا ہوتا ہے جس میں گھوڑے کے لیے گھاس اور دانا رکھا جاتا ہے۔ غریب زہرا کا سر ہے حسین، ہے حسین، اس نے اسی توبرے میں رکھا۔ جب سرپٹ گھوڑا دوڑا کر کوفے شہر کے قریب آیا، دروازہ بند ہو چکا تھا شہر کا۔ اس کی منافقہ بیوی شہر کے اندر رہتی تھی، مومنہ بیوی جس کا نام تھا نوار، وہ شہر سے باہر رہتی تھی، جو سیدہ زینب کی کنیزوں میں سے ایک کنیز تھی۔ اپنے آپ سے کہتا ہے خولی، حسین کا سر ہے، خاک اور خون میں ڈوبا ہوا ہے، نوار سے پہچانا نہیں جائے گا، چلو رات اس کے گھر گزارتے ہیں۔ چلا، دروازے پہ آیا، دستک دی، نوار نے دروازہ کھولا،
اس کو دیکھا روتی ہوئی حجرے میں چلی گئی. یہ اپنے گھر کے صحن میں داخل ہوا, سوچنے لگا سر کسی جگہ چھپا دوں تاکہ نوار کو پتہ نہ چلے. اب اس نے صحن کو دیکھنا شروع کیا کہ سر کہاں چھپاؤں. دیکھتے دیکھتے اس کی نظر گھر کے تندور پر پڑی. یہ بچے آج کل کے نہیں جانتے, آپ بزرگ جانتے ہیں کہ جب رات کو تندور کی آگ بجھا دی جاتی تھی تو اس کی راکھ ساری رات گرم رہتی تھی. اور رونے والوں, یہ ظالم آیا, تندور کی راکھ ہٹائی, حسین کا سر رکھا, رکھ کر راکھ کے ساتھ برابر کر دیا. آدھی رات کے وقت نوار نماز شب کے لیے اٹھی. اب جو صحن میں آئی, نوار نے دیکھا کہ تندور سے ایک نور کی لہر نکل رہی. اپنے آپ سے کہتی ہے, نوار کیا رات آگ نہیں بجھائی تھی؟ پھر کہتی ہے بجھاتی تھی. سوچ رہی ہے کہ یہ نور کیسا ہے. یا اس نے دیکھا ایک نور کی انباری آسمان سے نیچے اتری, اس میں سے 2 بیبیاں برآمد ہوئی. ایک بی بی دیوار کے ساتھ لگ کے رونے لگی, ایک بی بی تندور کے کنارے آئی, آواز دے کے کہتی ہے, او میرا غریب کربلا بیٹا, او میرا مظلوم کربلا بیٹا, او میرا پیاسا ذبح ہونے والا بیٹا, بیٹا آنکھیں کھول, ماں ملنے آئی ہے. جیسے نوار نے یہ منظر دیکھا, تڑپ کر بڑی بی بی کے قریب آئی, آ کر سلام کے بعد عرض کرتی ہے بی بی آپ کون ہیں؟ اس بی بی نے رو کر کہا, نوار میں تیرے نبی کا حرم خدیجۃ الکبریٰ ہوں. خدیجہ کا نام آنادا. منہ پیٹ کر کہتی ہے, بی بی اگر تو خدیجہ ہے تو یہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے رونے والی. رو لو, کر لو ماتم, رو لو. یہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کر رونے والی کون ہے؟ جناب خدیجہ کی دھاڑیں نکل گئی. کہا, نوار آج کی رات تیرے تندور میں میرا حسین مہمان ہے. حسین کا نام آنا تھا, اس نے چیخ ماری. سبحان اللہ, سبحان اللہ. غش کھا کے گر پڑی. تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا, کوئی بی بی نظر نہیں آئی. دوڑ کر آئی تندور کے قریب. دیوانہ طور پر اس نے راکھ ہٹائی, سر نکالا, یوں دوزانو ہو کے بیٹھی. بیٹھ کر سر گودی میں رکھا, چادر کے ساتھ خاک اور خون کو صاف کیا. صاف کر کے کہتی ہے, السلام علیکم یا ایھا الغریب. جی پھر پڑھتا ہوں. خاک اور خون کو صاف کر کے رو کے کہتی ہے, السلام علیکم یا ایھا المظلوم, السلام علیکم یا ایھا الغریب. زہرا کا لال, بطول کا بیٹا, مجھے پتہ چل گیا ہے تو کربلا میں بھائیوں سمیت, بیٹوں سمیت, عزیزوں انصاروں سمیت مارا گیا ہے. حسین میں ماتم کروں گی, میں پیٹوں گی, منہ سر پیٹوں گی اور رو رو کے مر جاؤں گی, لیکن حسین مجھے ایک بات بتا دو. زہرا کے بیٹے کے لب ہلے. فرمایا, مانگ. کیا بات مانگنا چاہتی ہے, مانگنا چاہتی ہے؟ کہتی ہے, حسین
میری دعا ہے آپ آمین کہہ دیں، اللہ کرے تیری مظلومیت بھری شہادت کی خبر تیری بہن زینب کو نہ ملے۔ ہے حسین، ہے حسین، جیسے یہ بچہ یا حسین کہہ رہا ہے، مل کر کہو یا حسین، یا مظلوم، یا غریب۔ زہرا کا لال، اللہ کرے تیری مظلومانہ شہادت کی خبر تیری بہن زینب کو نہ ملے، ورنہ وہ مرنے سے پہلے مر جائے گی۔ غریب کے لب ہلے، آواز دے کر کا نوار یہ دعا نہ مانگ۔ 17 قدموں کے فاصلے سے دیکھتی رہی، میری پیاسی گردن میں خنجر چلتا رہا، رو رو کے کہتی رہی واہ غربتا، واہ محمدا، واہ علیہ۔ یہ سارا واقعہ میں نے صرف اس لیے پڑھا ہے کہ میں ہاتھ باندھ کر تمام مومنین سے، تمام رونے والوں سے، پردے میں بیٹھی ہوئی بہنوں سے، بیٹیوں سے گلفام آج اپیل کر رہا ہے کہ آج کی رات نرم بستروں پہ نہ سونا۔ عزادارو صدقہ حسین کی غربت کا، آج کی رات نرم نرم بستروں پہ نہ سونا، آج کی رات لذیذ کھانے نہ کھانا۔ ہائے کربلا میں آج کی رات جب ظالم پرسہ دینے آئے، اس انداز میں پرسہ دیا کہ 1 لاکھ تماشائی۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، 1 لاکھ تماشائی۔ اب کیسے کہوں، بغیر پردہ کر آئے، سیدانیوں کے خیموں میں آ گئے۔ کیوں آئے؟ پرسہ دینے کے لیے۔ ایسے ہی کہوں نا، پرسہ دینے کا انداز الگ تھا۔ ہر ایک کے ہاتھ میں نیزہ تھا، کسی کے ہاتھ میں تازیانہ تھا۔ سیدانیوں کو پرسہ دینے لگے۔ جناب بی بی فاطمہ کبریٰ، حسین کی بڑی بیٹی، یہ یتیمہ بیان کرتی ہے کہ میں نے دیکھا ایک ایک ظالم ہر بی بی کے سر کی چادر کو نیزے کی نوک سے اتار رہا تھا۔ ہر بی بی ماتم کر کے فریاد کر رہی تھی۔ جب ایک ظالم میرے پیچھے دوڑا، میں ڈر کے تیزی سے دوڑی، اس نے میری کمر میں نیزہ مارا، نیزے کا لگنا تھا، میں منہ کے بل زمین پر گری، میرے منہ سے نکلا ہائے میرا چچا ابا۔ اس نے نیزے کی نوک کے ساتھ میری چادر اتار لی، میرا سر زخمی ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا میری پھوپھی میرے سرانے بیٹھی ہیں، میرا سر سنبھالا ہوا ہے۔ میں نے جیسے آنکھ کھول کر پھوپھی کو دیکھا، میں نے عرض کیا پھوپھی میں ایک امام کی پوتی ہوں، ایک امام کی بھتیجی ہوں، ایک امام کی بیٹی ہوں، ایک امام کی بہن ہوں، ایک امام کی پھوپھی ہوں، میرے سر پر چادر نہیں ہے، اگر چادر ہو تو مجھے کہیں سے دے دو۔ میری پھوپھی نے رو کر کہا کبریٰ ذرا سر پھیر کر میری طرف دیکھ۔ اور رونے والوں یہ بی بی کہتی ہے اب جو میں نے دیکھا، میری پھوپھی کے سر سے لے کر بدن تک خون کے قطرے جاری تھے، میری پھوپھی کا چہرہ داغوں کے ساتھ بھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا پھوپھی یہ کیا ہوا؟ کہا بیٹی صرف تیری چادر اتری ہے، میں نے نیزے بھی کھائے۔ میں نے تماچے بھی کھائے، بس آخری 2 فکرے لے لو۔
میں سب کے لیے دعا گو ہوں، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، صرف 2 فکریں لے لو۔ ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے کہ جب کوئی یتیمہ بچی اپنے بابا کے لاش سے لپٹ کر روتی ہے تو محلے دار، رشتے دار، گھر کی مائیں بہنیں، کوئی بچی کو سینے سے لگاتا ہے، کوئی اس کے سر کا بوسہ لیتا ہے، کوئی اسے ٹھنڈا پانی پلاتا ہے، کوئی تسلیاں دے کے کہتا ہے گھبرا نہ، ہم جو تیرے وارث موجود ہیں۔ لیکن ہائے کربلا، جب شام غریبا سکینہ کے دامن کو آگ لگی، یہ 4 سالہ بچی خیمے سے نکل کر دوڑی، سامنے شمر کو دیکھا، بچی رک گئی، دیکھ کر کہتی ہے یا شیخ حل رہتا ابھی، کہیں میرے بابا کو دیکھا ہے؟ یہ دیکھ کر کہتے ہیں من انتے، تو کون ہے؟ کہا انا سکینہ تو بنت الحسین، اولاد والوں آج مجھے معافی دینا، سکینہ کا نام آنا تھا، اس نے ایک ہاتھ زلفوں میں ڈالا، دوسرے ہاتھ سے تماچا مارا، جو بچی کے کانوں میں گوہر تھے، سکینہ کی یتیمی کی قسم ہے اس نے اتارے نہیں، میں پڑھ گیا، جو پڑھنا تھا پڑھ گیا، اس نے اتارے نہیں بلکہ بندوں میں ہاتھ ڈال کر اتنے زور سے کھینچے کہ بچی کی کانوں کی لمیں پھٹ گئی، آواز دے کر کہتی ہے بابا بابا، تیرے سینے میں سونے والی کٹی گردن سے آواز آئی، الیہ الیہ، سکینہ میرے پاس آ جا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ میں ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں اب میں اکیلا نہیں پڑھوں گا، جتنے رونے والے بیٹھے ہو ایک بار رخ کر لو کربلا کی طرف، کہو حسین تجھے کسی نے پرسہ نہیں دیا تھا، آ ہم سے اکبر کا پرسہ لے، ہم سے عباس کا پرسہ لے، ہم سے قاسم کا پرسہ لے، ہم سے اصغر کا پرسہ لے، ہم سے سکینہ کی یتیمی کا پرسہ لے۔ اب میرے ساتھ مل کر کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ